آپ کا ہم پایا کوئی عالم آپ کی زندگی میں موجود نہیں تھا، اور نہ اب ہمیں کوئی نظر آتا ہے، اللہ یعنی الہم سے لے کے والناس تک۔ اپنے آپ میں یہ کرامت ہے۔ جی جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11 بجے سے تفسیر شروع ہوتی تھی، جی 3 بجے تک، اللہ اکبر، تقریباً 4 گھنٹے۔ 4 گھنٹے جب تک کھاتے رہتے تھے میں بازو بیٹھا رہتا تھا۔ سبحان اللہ جب انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تو اب وہ میرا حصہ ہے، سبحان اللہ۔ جی یعنی مصطفیٰ تک خود کو پہنچا دے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مصطفیٰ تک خود کو پہنچا دے کہ دین مصطفیٰ ہی ہے، واہ، اسلام، دین، ایمان، مذہب۔ حافظہ میرا اس وقت بہت قوی تھا، الحمدللہ اب بھی کوئی کمزور نہیں ہے، بالکل۔ تو جو سنتا وہی سنا دیتا تھا، بہت خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مولا علی کی محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور جن سے مولا علی نے محبت کی انہی کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ امی کا یہ لوگ چند معنی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جاہل یا ان پڑھ کا معنی رہ کر کے یہی معنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا یا لکھنا نہیں آتا تھا یا کچھ جانتے نہیں۔ تعلق سے ہمارا ایمان ہے کہ حضور امی ہے، جی، اور ہم حضور کو صرف امی نہیں کہتے، امی لقبی کہتے، امی لقب کہتے، یعنی امی ہونا آپ کا لقب ہے، ٹائٹل ہے۔ تو یہ ایک چیز نئی مجھے دیکھنے کے لیے ملی کہ کوئی بھی جس کو نہ علم کے نہ اہل علم ہے، بس درگاہ کی ایک کمیٹی بناتے ہیں، اب اس کے صدر ہیں، خادم ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سجادہ نشین جو ہے اعلان کر دیتے ہیں، یا پھر ان کے خواب میں بشارت ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ ہیں، لیکن ان کے خواب میں کہا جاتا ہے کہ بشارت ہوئی کہ آپ ہماری درگاہ آ کر کے سنبھالیں، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سجادہ نشین کہتے ہیں۔ تو سجادہ نشین کی تعریف کیا ہے؟ کیا سجادہ نشین کوئی بھی بن سکتے ہیں؟ جی، بنگلور ہندوستان کا شہر نہیں ہے، بنگلور یورپ کا ایک ملک ہے، ہالینڈ، اس کا ایک شہر ہے، سٹی ہے۔ جی، آپ یہی کہیں گے ان مولوی صاحب کو، مولانا کو بنگلور کیا ہے معلوم ہی نہیں۔ بالکل، یہ بنگلور کے بارے میں جانتے جو میرے 8ویں دادا پیر سیدنا شاہ کمال ثانی، جنہیں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جامع دکن کا خطاب دیا تھا، سبحان اللہ، دکن کے ملا جامی۔ بے شک اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنے کے لیے بھی علم والا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں یہ ہمارے بھی علم میں نہیں تھا، جب آپ نے اس کو سمجھایا تبھی ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شریعت والے لوگ الگ ہیں، ہم شریعت والے نہیں ہیں، ہم معرفت اور طریقت والے ہیں، حقیقت ہمیں ملی ہے، تصوف ہم جانتے ہیں۔ تو وہ گمراہی ہے، سفسطہ ہے، زندقہ ہے، بے دینی ہے، کفر ہے، الحاد ہے، شرک ہے، جہنم میں لے جانے والا عقیدہ ہے، اور جہنم میں لے جانے والا رویہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ہمارے چینل میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور ہمارے چینل ویل آف اسلام کا یہ بہت ہی اسپیشل پروگرام جو آپ شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، عامر قادری پوڈ کاسٹ، اس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جو پہلی مرتبہ ہمارے نیو ویورز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، یہ جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ان میں ہمارے مہمان جو ہیں یہ علماء اہل سنت، بزرگان دین، صوفیاء اعظام تشریف لاتے ہیں، ان سے چند گفتگو ہوتی ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دینی مسائل کے بارے میں بھی سوالات ہوتے ہیں۔ پرسنل لائف کے بارے میں اس لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ ان کی پرسنل لائف کو جانیں، اور اس سے جو ہے انسپائر ہو کر کے ہم بھی اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی اور جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ تو ناظرین، الحمدللہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، مختصر سا تعارف میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، سبحان اللہ، ایک ایسی روحانی شخصیت ہے، جب ان کی بارگاہ میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی روحانیت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسے خطیب ہیں اور ایسا خطاب فرماتے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ جب آپ پہلی مرتبہ ان کا خطاب سنیں گے شاید کہ اس سے پہلے اس طریقے کا یونیک انداز اور نئی باتیں آپ نے کہیں اور سنی ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ ایک ایسے عالم دین ہیں۔ آپ کی علم کی بات میں اگر کروں تو قرآن شریف کی ایک مختصر سی آیت کریمہ کو ٹاپک بنا کر کے جب حضرت اس پر گفتگو فرماتے ہیں تو ناظرین آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ گھنٹوں حضرت بس اسی ٹاپک پر خطاب فرما چکے ہیں، فرماتے آ رہے ہیں، اور میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے، بس مختصر سی آیتوں پر گھنٹوں حضرت جب بات کرتے ہیں تو وہ سننے کے لائق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ جہاں علم شریعت کے عالم ہیں وہیں پر علم معرفت اور تصوف کے ماہر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم آج کی جو مہمان خصوصی ہیں ان کے والد بزرگوار کے بارے میں بات کریں، سبحان اللہ کیسی روحانی شخصیت۔ ناظرین، ان کے والد محترم اپنے وقت کے ایک عظیم صوفی بزرگ اور اسلامک اسکالر گزرے ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام حضرت خواجہ فقیر نواز حضرت علامہ سید عمر عامر کلیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ حضرت خواجہ فقیر نواز اور سرکار عامر پیا کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں، حضرت کی ولادت 1960 میں ملک ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو کا کیپٹل سٹی مدراس، جسے ابھی چنئی کہا جاتا ہے، یہاں پر ہوئی تھی۔ اور آپ کو جان کر یہ بھی حیرانی ہوگی کہ 45 ایئرس سے 45 سالوں سے لگاتار حضرت دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہوئے اور خدمت انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو دوستوں تیار ہو جائیے، آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں مفسر قرآن، ابو الاحسان، شارح مثنوی شریف، بحر العلوم، سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ فقیر نواز علیہ الرحمہ، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اولاد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، حضرت علامہ سید محمد رضا الحق عامر علیمی شاہ عامری صاحب قبلہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں عامر قادری، فقیر قادری، فقیر آل رسول، خادم آل رسول، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمیں عطا کیے اور ہمارے اس پروگرام کو دیے۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو حضور سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی تعارف میں بھی کہا تھا کہ آپ ان کے شہزادے ہیں جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، سرکار عامر پیا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسے بھی ہمارے کافی ناظرین ہیں، کافی دیکھنے والے ہیں جو کہ حضور عامر پیا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ناآشنا ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ تو ایک نئے انسان کے لیے اگر حضور عامر پیا سرکار خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہو، یا پھر ایسے مریدین جو نئے نئے سلسلے میں آئے ہیں وہ حضرت کا ان کے سامنے اگر تعارف پیش کرنا چاہیں تو مختصر انداز میں سرکار کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے والد گرامی حضرت خواجہ فقیر نواز المعروف با عامر کلیمی شاہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ بالکل، آپ نے اپنی ساری زندگی اہل سنت و جماعت کے عقائد کی ترویج اور اشاعت جی، اور تبلیغ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سبحان اللہ، آپ کی ساری زندگی عشق رسول کا پیغام پیش کرنے والی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا جی، خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قولاً اور فعلاً عشق رسول کا علم بردار پایا، سبحان اللہ، اور میں نے اپنی زندگی میں اس پائے کا عاشق رسول کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کی تحریر، آپ کی تقریر، جی، آپ کی تفسیر، آپ کی تبلیغ میں نمایاں پہلو جو ہوتا تھا وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا عشق ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اور جہاں تک علم دین کا تعلق ہے، جی، آپ کی ساری زندگی علم دین کو عام کرنے جی، اور علم دین کی اہمیت
کو اجاگر کرنے میں گزری. سبحان اللہ. شہر مدراس میں الحمدللہ آپ کا ہم پایا کوئی عالم آپ کی زندگی میں موجود نہیں تھا، اللہ اکبر. اور نہ اب ہمیں کوئی نظر آتا ہے. بے شک. آپ نے تقریباً 45 سال قرآن حکیم کی تفسیر کی. سبحان اللہ. رمضان مبارک میں 26 راتوں میں، جی رمضان مبارک کی 26 راتوں میں آپ قرآن حکیم کی پوری تفسیر، مکمل قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تھے، سبحان اللہ. یعنی الحم سے لے کے والناس تک. اپنے آپ میں یہ کرامت ہے. جی، بے شک. جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح آپ نے 45 سال اپنی زندگی کے 45 پیش سال کیے. تک لگاتار مسلسل رمضان میں. سبحان اللہ. اور مغرب سے عشاء تک جی ہر روز قرآن کی تفسیر آپ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، جی اور ہر دن بعد نماز مغرب تا اذان عشاء جی کسی ایک مسجد میں. جی آج مسجد حافظ احمد خان جی میں آپ کی تفسیر ہے، کل مسجد عیدگاہ میں آپ کی تفسیر ہے. جی اس طرح 7 مسجدیں آپ چن لیتے تھے، جی جی جی. اور سال بھر اسی طرح یہ جمعہ کے دن فلاں مسجد میں، ہفتے کے دن فلاں مسجد میں، اس طرح سلسلہ آپ کا چلتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو 11 مہینے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. جی جی اور جب رمضان شریف آ جاتا انہی مسجدوں میں تراویح کے بعد تفسیر ہوتی تھی. سبحان اللہ. 11 بجے سے تفسیر شروع ہوتی تھی، جی 3 بجے تک، اللہ اکبر. تقریباً 4 گھنٹے. 4 گھنٹے. اور جب ختم کی رات آتی، جی آپ کا ختم جو ہے 26ویں رات کو ہوتا، جی. شب قدر سے ایک رات پہلے. جی جی. تو اس میں 6 گھنٹے آپ مسلسل تفسیر کرتے. سبحان اللہ. مختصر سی صورتیں ہوتی تھیں جی 30ویں پارے کی، جی. ان پر مسلسل 6 گھنٹے اللہ اکبر. 6 گھنٹے تک. اور روزانہ ختم کے دن، صدمے کے لیے. ختم قرآن کے جی جی جی. کی رات میں 6 گھنٹے مسلسل. پھر اس کے علاوہ کسی مرید کو صرف پڑھا رہے ہیں، کسی کو نحوف پڑھا رہے ہیں، کسی کو تجوید سکھا رہے ہیں، اللہ. کسی کو فقہ سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی ساری زندگی اسی طرح گزری ہے. ناظرین، اکثر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ مرید ہونا چاہتے ہیں، پیر کیسے ہوں؟ اگر پیر کیسے ہوں کا جواب اگر مجھے دینا چاہیں تو بس حضرت کا یہ کلپ آپ سن لیں کہ پیر ایسے ہونے چاہیے جو شریعت کا پیکر بھی نظر آئے اور جہاں سے معرفت کا دریا بھی بہے. یعنی تمام چیزوں کو لے کر کے جو ساتھ میں چلیں، اور جو خود سنتوں پر عمل کریں، اور خود بھی عاشق رسول ہوں، اور اپنے مریدوں کو بھی یہی تعلیم دے کہ عشق رسول ہی جو ہے ایمان کی بنیاد ہے. تو ایسے پیر ہونے چاہیے مختصر انداز میں. اور سرکار عامر کلیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں ہمیں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. حضور، جب سرکار عامر پیا کی بات چھڑی گئی ہے تو آپ کے بچپن کی شروعات کیسی ہوئی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کا علمی سفر کیسا رہا، اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں. میرا بچپن الحمدللہ سارا بچپن حضرت خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا. سبحان اللہ. میں کھاتا تھا آپ کے ساتھ، میرا کھانا ہوتا تھا. جی حضرت خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر عامر کلیمی شاہ علیہ رحمہ، جی کھانے کے بعد جو بچ رہتا تھا جی جی وہ میں کھاتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سلسلہ میرے بچپن میں بہت سالوں تک جاری رہا. ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو، رات کا کھانا ہو، جی وہ جب تک کھاتے رہتے تھے میں بازو بیٹھا رہتا تھا. سبحان اللہ. جب انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تو اب وہ میرا حصہ ہے. سبحان اللہ. تو کھانا میرا ان کے ساتھ ہوتا تھا، میرے بغیر وہ نہیں کھاتے تھے. اللہ. میں جب آ جاتا تو یہ محبت ہاں آپ سے حضرت کی. سبحان اللہ. ان کے ساتھ نہیں کھاتا تھا میں، ان کے کھانے کے بعد جو بچ رہتا تھا کھانا ان کا، وہ میرے لیے کافی ہوتا تھا. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں 5 سال 6 سال 7 سال
یا 8 سال جی کا تھا، تو یہ اس اس مدت میں یہ ان کے ساتھ ہی کھانا، ان کے ساتھ ہی سونا. سبحان اللہ. میں سو جاتا، جی آنکھ کھلتی رات میں جی تو ان کو استغفار کرتے ہوئے، روتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر. آہوزاری کرتے ہوئے، اپنے مریدوں کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے، امت مصطفیٰ کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے. پوری رات کا ہر روز. ہاں جی. اللہ اکبر. جب میری آنکھ کھلتی ان کو سوتا ہوا میں نے دیکھا نہیں. اللہ اکبر. میں سو جاتا. پھر سبحان اللہ. وہ کب سوتے تھے؟ پھر صبح میں نماز کے لیے ہمارے گھر میں سب سے پہلے اٹھنے والے وہ. سبحان اللہ. یہ معمول رہا. اور علامہ اقبال کا یہ شعر بہت گنگناتے تھے. جی بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہا بیست. جی یعنی مصطفیٰ تک خود کو پہنچا دے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مصطفیٰ تک خود کو پہنچا دے کہ دین مصطفیٰ ہی ہے. واہ. اسلام، دین، ایمان، مذہب حضور ہی کا دوسرا نام ہے. سبحان اللہ. مذہب ہی، دین اسلام ہی جب انسانی پیکر میں آ جاتا ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہا بیست. اگر تو مصطفیٰ تک خود کو نہیں پہنچا سکا تو تیری زندگی ابو لہبی ہے. ابو لہب کی سیرت تو نے اختیار کر رکھی ہے. اللہ. یہ شعر بہت گنگنایا کرتے تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پائے کا عاشق رسول میں نے کہیں نہیں دیکھا. بے شک. سبحان اللہ. اور آپ کا تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا، جی میرے والد ماجد کی صحبت ہی میرا مدرسہ تھا. سبحان اللہ. بچپن ہی سے مجھے کچھ نہ کچھ پڑھاتے رہے. جی میری استعداد اور میری عمر کو پیش نظر رکھ کر جی میں اس وقت مکتب بھی میری نہیں ہوئی تھی، تسمیہ خوانی، بسم اللہ خوانی جسے کہتے وہ بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے وہ کچھ نہ کچھ پڑھاتے رہتے تھے. سوال کرتے، جی اچھا گھر کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بولو معلوم ہے کیا؟ جی جی. تو اس طریقے کے سوالات. ہاں گھر کو کیا بولتے ہیں؟ معلوم نہیں. معلوم نہیں. معلوم نہیں. عربی میں گھر کو کیا بولتے ہیں؟ معلوم نہیں. عربی میں گھر کو بیتن کہتے ہیں. بیتن. اچھا یہ بولو عربی میں دروازے کو کیا بولتے ہیں؟ میں بولتا نہیں معلوم. نہیں معلوم نہیں بولنا، جاننا. جی بیتن کے معنی گھر، اور دروازے کو عربی میں کہتے ہیں بابن. جی. تو اس طرح کچھ نہ کچھ پڑھاتے تھے. مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نعتیہ اشعار جی یاد کراتے تھے. یہ شعر یاد کرو. جی جی. چغم دیوار امت را کے دارت چوں تو چغم دیوار امت را کے دارت چوں تو کشتی باں پشتی باں چباک از موج بحران را کے دارت نو کشتی باں. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جی لیکن اشعار یاد ہوتے چلے گئے. ڈاکٹر اقبال کے بہت سے اشعار. جی جی. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. اللہ. یہ سمجھے کہ کوئی میری عمر 4 سال کی تھی یا 5 سال کی تھی. یہ اس عمر میں فارسی کے اشعار کرواتے تھے. اللہ اللہ. کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا نہ دارائم غیر است و فریاد رس تو آسیاں را خطا بخش و بس. یہ اشعار اس وقت کوئی 5 یا 6 سال کا ہوں گا میں. جی. اور قرآن کی آیت کے ترجمے پوچھتے. میں کیا بتا سکتا ہوں 5-6 سال کا بچہ. اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا معنی بولو؟ مجھے نہیں معلوم. بولتا نہیں مجھے نہیں معلوم. دیکھو انا بولے تو بے شک، انا کا معنی بے شک. ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء کل شیء ہر چیز، علی پر، بے شک اللہ ہر چیز پر. ان اللہ علی کل شیء قدیر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. تو
اسی عمر میں لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے وہ، جی 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 حروف تہجی سے بھی واقف نہیں تھے، آیتوں کے ترجمے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح سے ہماری تعلیم کا آغاز ہوا. آغاز ہوا. جی پھر اس کے بعد باقاعدہ بسم اللہ خوانی کے بعد ہمیں اردو میں صرف و نحو پڑھائی گئی، پھر عربی میں جی ہدایت النحو اور دیگر کتابیں، نیزان، منشاب وغیرہ، اور قرآن کا ترجمہ، جی یہ سکھایا آپ نے. سبحان اللہ. تفسیر جلالین اور دیگر تفسیریں، فقہ، تجوید، جی علم کلام، یہ سب میں نے کسی استاد سے نہیں سیکھے. میں نے جیسے کہا کہ میرے والد گرامی ہی استاد میرا مکتب بھی تھے، مدرسہ بھی تھے، جامعہ بھی تھے، سبحان اللہ. دارالعلوم بھی تھے، اور بے شک وہ اپنے آپ میں سب کچھ تھے. سب کچھ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سوالات ہوتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کس طریقے سے کریں. جب ہم بزرگان دین کی سیرت کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سبق مل جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے ہونی چاہیے. اگرچہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ بہت چھوٹا ہے بچہ ہے، اسی کم عمری سے ہی تقریباً 4-5 سال کی عمر سے ہی ان کی تربیت شروع کر دینی چاہیے، اگرچہ وہ مختصر سی ہو، صرف ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو یا کلمہ طیبہ ہو یا اس کا مطلب ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی شروعات ہوتی ہے. جب اس طریقے کی دینی شروعات بچوں کی ہوتی ہے تو آگے چل کر وہ آپ کے فرما بردار بھی ہوں گے، وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بھی ثابت ہوں گے. سبحان اللہ. آپ نے اپنے والد محترم کے بارے میں کافی باتیں ارشاد فرمائیں. کیونکہ بچپن کا ذکر چل رہا ہے، اسی میں ایک اور سوال ایڈ کرنا یہ چاہوں گا. آپ کے والد صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ زندگی کا ایک طویل عرصہ، سارا بچپن کا گزرا، تو کوئی ایک ایسا واقعہ، کوئی ایک ایسا انوکھا واقعہ یا کوئی ایسا واقعہ جس میں ہمارے لیے کچھ عبرت ہو یا سن کر کے ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں، بچپن کا کوئی والد صاحب کے ساتھ واقعہ آپ کو یاد ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ مجھے اس عمر سے جی پڑھانے، سکھانے اور تقریر کرنے پر ابھارتے تھے. جی جی میں کوئی مشکل سے 10 سال کا ہوں گا، 10-11 سال کا ہوں گا. جی جی رمضان کے مہینے میں جی رات بھر 3 بجے تک جی تفسیر سنتا رہتا تھا. جی آپ کے ہر پروگرام میں میں موجود رہتا تھا، ماشاء اللہ. تفسیر کے پروگرام میں جی اور رمضان کی تفسیر کے پروگرام میں بھی، جی اور روزانہ کی جو تفسیر ہوتی تھی جی جی مختلف مساجد میں، ان میں شریک رہتا تھا. جی تو وہ بولتے تھے تم نے جو سنا وہ اپنے ساتھیوں تک پہنچاؤ، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ. سبحان اللہ جو سیکھا دوسروں کو سکھاؤ. سبحان اللہ. اگر نہیں سکھاؤ گے تو تم بھول جاؤ گے، یاد نہیں رہے گا. جو تم نے سیکھا وہ یاد نہیں رہے گا، کچھ دن یاد رہے گا، اس کے بعد تمہارے حافظے سے اتر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک تو یہ بھی تربیت ہو گئی کہ جو نیک چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہ آگے بھی پہنچائیں، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے ہماری مشق بھی ہو جاتی ہے. تو یہ اس پر زور دیا. جی میرے لیے اسٹیج لگاتے. جی والد صاحب بولتے کہ اسٹیج لگاؤ، تو ہمارے خالازاد بھائی ہوتے تھے جی تو اچھا وہ اسٹیج لگاتے، اس پر مجھے بٹھا دیتے کچھ چیئر ڈال کر، بولتے کہ کل جو تم نے تفسیر سنی، تفسیر یوسف، سورہ یوسف کی جو تفسیر سنی وہ پیش کرو. اللہ اکبر. اور بیٹھ کے خود بھی سنتے. جی حافظہ میرا اس وقت بہت قوی تھا، الحمدللہ اب بھی کوئی کمزور نہیں ہے. بالکل. تو جو سنتا وہی سنا دیتا تھا، بہت خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آئرہ غیرہ کچھ بھی زبان درازی کرتا ہے صحابہ اکرام کی شان میں، اور اپنے آپ کو یہ لوگ، تعجب کی بات یہ ہے کہ مولا علی کی محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور جن سے مولا علی نے محبت کی انہی کے خلاف بکواس کرتے ہیں. تو عظمت صحابہ پر بات نہیں ہو رہی، ہو بھی رہی ہے تو ان لوگوں تک پہنچ نہیں رہی، اور پہنچ بھی رہی ہے تو یہ لوگ عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو ہے ایسے سادات ہیں، کیونکہ واللہ عالم وہ بھی اس پر زور دیتے ہیں کہ جو ہے
صرف اہل بیت کی بات ہو، بے شک اہل بیت ہی سے ہمارا ایمان ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کے آڑ میں جیسے شیعہ کا طریقہ ہے بالکل اس کو اپناتے ہوئے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اولاد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ہیں، تو آپ اس پر کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ حقیقت یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جی کہ صحابہ کے بغیر اسلام کو سچا دین ماننے والا کوئی نہ ہو سکتا تھا نہ ہو سکتا ہے۔ جی صحابہ نے ہی اسلام کو حقیقی روپ میں پیش کیا۔ جی سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے بالراست صحابہ نے علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی صحبت میں رہ کر، سفر میں، حضر میں، رزم میں، بزم میں، دن اور رات حضور کی صحبت میں رہ کر سبحان اللہ۔ حضور سے فعلاً اور قولاً دین کو سیکھا، دین کو سمجھا، جی اور جہاں ان کی سمجھ میں حضور کی کوئی بات نہیں آئی جی تو وہیں استفسار کر بیٹھے، وہیں سوال کیا کہ حضور اس کا کیا مطلب ہے، حضور نے ان کو سمجھایا۔ جی تو اس طرح صحابہ نے دین کو مسلمانوں کے ہر طبقے سے جی زیادہ بہتر طریقے سے جانا، اور نہ صرف جانا بلکہ مسلمانوں کے سب طبقات سے زیادہ بہتر انداز میں پیش بھی کیا۔ صحابہ ہی ہیں جن کی وجہ سے قرآن ادلہ اربعہ میں سب سے بڑا سورس جو ہے علم دین کا وہ قرآن ہے، بے شک۔ کتاب و سنت، اجماع و قیاس میں جی سب سے بڑا ماخذ، سب سے بڑا سورس جی اور کیا کہتے ہیں سرچشمہ جو ہے دین متین کا، علم دین کا، وہ قرآن مجید ہے۔ بے شک۔ قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے واللہ باللہ تاللہ صحابہ کے وسیلے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس خوبصورتی سے اور اس کمال کے ساتھ صحابہ نے قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے جی جی کہ کوئی دوسرا طبقہ وہ کام انجام نہیں دے سکتا، بے شک بے شک سبحان دے نہیں سکتا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو لفظ نکلا، آج 1400 سال گزر گئے، ہمارے پاس یوں کا تو موجود ہے۔ بے شک۔ جو قرآن جن لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے قلب انور پر اترا، جی صحابہ نے وہ آج کے مسلمان تک پہنچایا۔ تو یہ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ ہی مارز اعتراض میں آ گئے، صحابہ پر ہی ہم تنقید کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی شخصیت، مسلمانوں کا کوئی طبقہ تنقید سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ اللہ۔ تو صحابہ معیار حق و صداقت ہیں۔ بے شک۔ صحابہ نے جو بھی کیا ہے وہ حق رسی کے جذبے کے تحت کیا ہے، جی لیکن کبھی کسی صحابی سے جو درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا تھا، خطا اجتہادی ہوئی ہے، جی 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 ممکن ہے اور ایسا ہوا ہے۔ جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نے حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خلاف جنگ کی، جی تو یہ ان کی خطائے اجتہادی تھی۔ جی تخت گیری، ملک گیری، تاج و تخت کے حصول کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا، سلطنت حاصل کرنے کے لیے، بلکہ حضرت عثمان کے قاتلوں کے ہاں، معاملے میں وہ ہوا تھا۔ قصاص کے سلسلے میں، جی جی تو وہ خطائے اجتہادی تھی۔ جو بھی انہوں نے ان سے خطا ہوئی وہ خطائے اجتہادی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں۔ لیکن ان دونوں میں آگے چل کر صلح بھی ہوئی تھی، بالکل، مولا علی اور حضرت امیر معاویہ میں اس کے بعد صلح بھی ہوئی تھی، یا پھر حضرت امام حسن نے امن کا اعلان؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی، جی جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو مولا علی کے شہزادے ہیں انہوں نے صلح جی، اب امام حضرت
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کر لینے کے بعد جی 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 اور آپ کے بیعت کر لینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جی اب ہم حضرت امیر معاویہ کو کسی بھی اعتبار سے ہدف ملامت نہیں بنا سکتے، نہ ان پر کوئی تان تشنیع کر سکتے ہیں، گنجائش ہی نہیں۔ اس بات پر حضور غازی ملت ہاشمی میاں کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جن سے علی کے شہزادے امام حسن نے صلح کی تھی ان سے ہم بھی صلح کرتے ہیں، بے شک اور جن سے انہی کے شہزادے نے حضرت امام حسین نے امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید سے جنگ کی تھی تو ہمیں بھی ہم بھی اس اس کے خلاف ہیں۔ خلاف ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو صحابہ اہل بیت کی محبت کے آڑ میں صحابہ کرام کے اوپر طنز کرنا یا گستاخی کرنا یہ اہل سنت کا شیوا نہیں۔ ہو نہیں سکتا، اگر اس کے کوئی خلاف جاتا ہے تو وہ اہل سنت کا تو ہو ہی نہیں نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور دور حاضر میں ایک فتنہ گرم ہوا ہے، اور کیونکہ یہ فتنہ کافی پرانا ہے لیکن پھر سے لوگوں نے اسے ابھارا ہے، اور وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی بھی ہے کہ لوگوں کا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے سرکار کو امی کہا جاتا ہے، امی کا یہ لوگ چند معنی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جاہل یا ان پڑھ کا معنی رہ کر کے یہی معنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا یا لکھنا نہیں آتا تھا یا کچھ جانتے نہیں تھے۔ تو کیا اہل سنت میں امی کا معنی یہی ہے، یا امی کے معنی سرکار کی شان میں جب ہم استعمال کریں تو امی کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے کہ حضور امی ہے، جی، اور ہم حضور کو صرف امی نہیں کہتے، امی لقبی کہتے، امی لقب کہتے، یعنی امی ہونا آپ کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، یہ شان آپ کا اس میں وصفی ہے، جی، آپ کی صفت کمال ہے امی ہونا۔ سبحان اللہ۔ امی کا ایک معنی ہے ان پڑھ، جی یعنی وہ آدمی جس نے پڑھا نہیں، جی لکھا نہیں، جی تعلیم سے نابلد ہے، جی اس تک ایجوکیشن کی روشنی اس تک نہیں پہنچی، جی ناخواندہ شخص، جی، یہ ہے ایک معنی یہ۔ ابھی دیا میں مبتلا جی ایک آدمی، یہ ہے امی کا معنی۔ جی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے سلسلے میں امی کا یہ معنی اگر ہم کریں گے تو ایمان سے ہم کو ہاتھ دھونا پڑے گا، اللہ اکبر، خدا نخواستہ ایمان ہی چلا جائے گا۔ ایمان ہی چلا جائے گا، اللہ۔ حضور کی تنقیص شان کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے اگر ایسا کریں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ حضور کا امی ہونا اہل معرفت کی نظر میں، اہل حقیقت کی نظر میں، اکابر امت کی نظر میں تو کچھ اور ہی معنی رکھتا ہے۔ جی امی سے مشتق ہے، جی، کہتے ہیں عربی میں ماں کو، ماں، جی جیسے ماں اپنے بچوں کی اصل ہوتی ہے، جی اوریجن ہوتی ہے، جی، اسی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے بچے نکلتے ہیں، بالکل، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اصل موجودات ہیں، مبدأ کائنات ہے، جی، یعنی حضور کے نور سے ساری کائنات پیدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی ذات اقدس جو سراپا نور ہے، حضور کی ذات اقدس جو حقیقت میں نور ہے، بے شک، تو اس نور سے ہی ساری کائنات بنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حدیث ہے، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ تو حضور مخلوقات، تمام مخلوقات کی اصل ہیں، جی آپ ہی کے نور سے اللہ کی ہر مخلوق پیدا ہوئی، پیدا اللہ نے کی ہے، جی، اپنی ہر مخلوق کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن حضور کے نور سے پیدا کیا ہے۔ سبحان تو حضور کا نور یعنی حضور کی ذات بے شک، اصل کائنات ہے، لہذا آپ امی ہیں۔ جس طرح ماں اصل کہتے ہیں ماں کو، جی، جس طرح ماں اصل ہوتی ہے اپنے بچوں کی، سبحان اللہ، بلا تشبیہ و تمثیل حضور کی ذات اقدس جو نور ہے اللہ اکبر، اسی سے ساری کائنات بنی ہے، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات۔ تو اس معنی میں امی امی استعمال کیا، اصل موجودات، اصل مخلوقات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری،
کل شیء من نوری، ہر چیز میرے نور سے بنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ امی کا یہ مطلب ہے. دوسرے امی کا مطلب شریعت میں جی اہل سنت و جماعت کے عقائد میں امی کا مطلب یہ ہے جو اپنے علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کے آگے زانوئے ادب تہ نہ کرے. جی دنیا میں کوئی اس کا استاد نہ ہو، نہ ہے. مخلوقات میں کوئی استاد اس کا نہ ہو، جی اور وہ ڈائریکٹ خالق سے علم حاصل کرے. اللہ سرکار امی ہے ان معنوں میں سبحان. کہ سرکار کا کوئی سرکار کی حقیقت میں سرکار کی کوئی ایسی ہستی نہیں جو معلم بن سکے. اللہ بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور آپ جو ہیں بالراست اللہ سے آپ نے علم حاصل کیا. علم حاصل کیا. اور امی کا حضور امی ہے، اور حضور کے امی ہونے کا مطلب یہ نکالیں لوگ کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. بہت کی جہالت، بڑی جہالت. بالکل بالکل. کیونکہ سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم عطا فرمایا کہ اقرا، سبحان اللہ. پڑھو. پڑھو. پہلی وحی ہے اقرا. سورہ علق کی یہ آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. سبحان اللہ. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان. پڑھنا یہ سرکار کا کام ہے. اور پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، ہم ابھی اے محبوب تمہیں پڑھائیں گے، اللہ. تم بھولو گے نہیں، ہم تمہیں پڑھائیں گے. سنقرئک، تو حضور کو پڑھنا بھی آتا ہے اور لکھنا بھی آتا ہے. ایسا پڑھنا آتا ہے کہ ویسا پڑھنا اللہ کی مخلوق میں کسی کو نہیں آتا. بے شک. سبحان اللہ. اور ایسا لکھنا آتا ہے کہ ویسا لکھنا کسی پیغمبر کو بھی نہیں آتا. بے شک. سبحان اللہ. سرکار دو عالم، کیونکہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا ان کے خالق نے. خالق ہے. بے شک. ان کا معلم، ان کا سکھانے والا ان کا رب ہے، پروردگار ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. جی ایسا امی کیوں کسی استاد کا احسان اپنے سر لے. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا رب ان سے کہہ رہا ہے کہ پڑھو، وربک الاکرم، تمہارا رب اکرم تمہیں پڑھا رہا ہے، تم پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور پڑھتے نہیں تھے. کتاب دیکھ کر پڑھنا آتا تھا، سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے. آپ کا قرآن میں جو آیا ما کنت تخط بیمینک، تم اپنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے. لکھتے نہیں تھے کہا ہے، جی لکھنا نہیں آتا تو یہ نہیں کہا. اللہ اللہ. ما کنت، دیکھیے آپ ناقص مثال ہے سرکار کی ذات، تو جی سب سے بڑی ذات ہے. بادشاہ لوگ جی لکھتے نہیں اپنے ہاتھ سے. رخا کسی سلطنت کے بادشاہ کو بھیجنا ہوتا ہے تو لکھنے والا منشی ہوتا ہے اس کے پاس، اسے بلاتے ہیں اور ڈکٹیٹ کراتے ہیں، وہ لکھتا ہے. بالکل بالکل بالکل. کیونکہ بادشاہ کی شان، وہ خود قلم لے کے لکھے، بادشاہ کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو یہ تو شہنشاہ انبیاء ہیں، سبحان اللہ. تاجدار دو عالم ہیں. بے شک. تو آپ لکھنا آپ کا کام نہیں، آپ کے غلام لکھتے تھے، آپ کے صحابہ لکھتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور کتنے صحابہ ہیں جو کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے رہے. تو اللہ اکبر. آج کل ایک یہ بھی لوگ فیمس کر رہے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے ایمان لایا بس وہی صحابہ تھے، فتح مکہ کے دن یا اس کے بعد، کیونکہ یہ ٹارگیٹ سیدھا حضرت امیر معاویہ پہ اور پھر ان کے والد اور والدین حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا پہ یہ ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے پہلے جو ایمان لائے بس وہی صحابہ ہیں. فتح مکہ یا پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ ایمان لائے وہ صحابہ میں شامل نہیں.
کیا یہ صحیح ہے؟ حالانکہ قرآن کے خلاف بات ہے یہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جی. اور تم میں وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اپنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کو صحابہ بتایا ہے، ایمان والے بتایا ہے. جی جی جی. لیکن فتح مقام میں فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے برابر نہیں ہیں، یہ کہا ہے قرآن نے. اس سے یہ بھی اہل سنت کا ایک عقیدہ اجاگر ہوتا ہے کہ چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ تمام صحابہ برابر ہیں، یہ بڑے یہ چھوٹے، ایسا نہیں. لیکن اس سے یہ بھی تفاوت تو ہے، جب انبیاء اور مرسلین میں ہے تو صحابہ میں بھی ہے. بے شک. صدیق اکبر کے پائے کا کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، تو ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین، ابھی آپ نے امی لقبی کے معنی کیا ہیں، اہل سنت کے عقائد کیا ہیں، یہ آپ نے سنے. اور شروع میں جب میں نے حضرت کا تعارف پیش کیا تھا اس میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ حضرت والا جو ہیں شریعت کے عالم بھی ہیں اور علم معرفت اور تصوف کے ماہر بھی ہیں. تو امی لقبی کے معنی جو ہیں حضرت نے معرفت میں جو صوفیہ کرام نے جو اس کا معنی بتایا ہے وہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور شریعت میں جو علماء کرام کے درمیان میں ان کے نزدیک جو اس کا معنی ہے حضرت نے وہ بھی ارشاد فرما کر کہ بالکل مطمئن بخش ایسا جواب دیا ہے. اب اس کے بھی خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اللہ اس کا حافظ ہے، اللہ اسے ہدایت فرمائے. تو حضور سوال، ہم تو اہل سنت و جماعت کہ ان علماء میں داخل ہیں، ان علماء کے نام لیوا ہیں جو حضرت جبرائیل امین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استاد نہیں مانتے. بے شک. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر کے ایک اور سوال میں، کیونکہ آج کل جو میں بھی سرکار کے صدقے سے اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ ان کا بلاوا ہوتا ہے، درباروں میں حاضریاں ہوتی ہیں، تو یہ ایک چیز نئی مجھے دیکھنے کے لیے ملی کہ کوئی بھی جس کو نہ علم کے نہ اہل علم ہیں، بس درگاہ کی ایک کمیٹی بناتے ہیں. اب اس کے صدر ہیں، خادم ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سجادہ نشین جو ہے اعلان کر دیتے ہیں، یا پھر ان کے خواب میں بشارت ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ ہیں، لیکن ان کے خواب میں کہا جاتا ہے کہ بشارت ہوئی کہ آپ ہماری درگاہ آ کر کے سنبھالیں. اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سجادہ نشین کہتے ہیں. تو سجادہ نشین کی تعریف کیا ہے؟ کیا سجادہ نشین کوئی بھی بن سکتے ہیں، یا پھر سجادہ نشین ہونے کے لیے ان بزرگ کے آل سے جانشین ہونا ضروری ہے یا ان کے خلفاء میں سے ہونا ضروری ہے؟ سجادہ نشین یہ ایک عہدہ ہے، منصب ہے، پوسٹ ہے. اچھا. اور سجادہ نشین جو ہوتا ہے وہ کسی سلسلے کے بانی کا منتخب کردہ ہوتا ہے، جی، چنا ہوا ہوتا ہے. جی. جیسے ہمارے سلسلے کے بانی، سلسلے عامریہ کے بانی جی، حضرت پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ. جی جی جی. یہ اب عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ اپنا جانشین جسے بنا دیں گے، جی. جس طرح مختلف شعبہ حیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جانشین ہوتا ہے. جی جی جی، بالکل. کسی مملکت کا سربراہ ہے تو اب اس کا جانشین کون ہے؟ جی جی جی. تو سربراہ خود اپنی زندگی میں ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ میرے بعد یہ جی جی میرے کام سنبھالے گا. جی. یا سربراہ کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد جو اس کے بعد ہوتے ہیں ارباب حل و عقد، ذمہ دار لوگ سلطنت کے، جی. وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پھر وہ طے کرتے ہیں کہ جو ہمارا سربراہ، ہمارا لیڈر گزر گیا، اس کا جانشین یہ ہوگا. جی. تو اسی طرح کوئی پیر طریقت اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر دیتا ہے، جسے سجادہ نشین کہتے ہیں. جی. کہ فلاں سلسلے کا سجادہ نشین، یا فلاں خانقاہ کا، فلاں آستانے کا سجادہ نشین. جی. یہ سجادہ نشین کہلاتا ہے. اگر کسی پیر نے اپنی زندگی میں کام انجام نہیں دیا کسی وجہ سے، تو اس کے وصال کے بعد
اس کے جو بڑے بڑے خلفاء ہوتے ہیں، اہم حیثیت رکھتے ہیں اس کے سلسلے میں، وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے ہی میں سے کسی کو سجادہ بنا دیتے ہیں. جی تو عموماً جو رسم چلی ہے، اکثر و بیشتر جو چلا ہے سلسلہ، پیر کا بڑا بیٹا ہی سجادہ نشین بنایا جاتا ہے. جی 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 اور ہمارے سلسلوں کی تاریخ، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جسے بھی سجادہ نشین بناتے ہیں اپنا پیران سلسلہ، اسے بنانے سے پہلے خوب مانجتے ہیں، کھنگالتے ہیں، جی 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 اسے پرکھتے ہیں، مختلف امتحانات کی بھٹی سے وہ تپ کر نکلتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اسے سجادہ بنایا جاتا ہے. تو پہلے قابل بناتے ہیں سجادگی کے، سجادہ نشینی کے، پھر اسے سجادگی دیتے ہیں. جی اور یہ سجادہ نشینی جو ہے صرف بیٹوں ہی میں چلے ایسا بھی نہیں ہے. جی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سجادہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، بے شک. جی جو آپ کے بیٹے نہیں تھے، آپ کے ساتھی تھے، دوست تھے، جی 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 آپ کے مرید تھے، آپ کے شاگرد تھے. ان کو آپ نے سجادہ نشینی کی خلافت دی، جی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو خلافت دی، سجادہ نشین بنایا. جی حالانکہ نظام الدین محبوب الہی سادات بخارا کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جی اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سادات سے نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جی اولاد سے. اولاد سے. جی جی اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے اپنے بزرگوں سے، جی وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے. اچھا جی جی بالکل. نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے. جی لیکن جب آپ کا وقت اخیر آیا نظام الدین محبوب الہی کا، اس وقت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں نہیں تھے، جی وہ ملتان، غالباً ملتان تشریف لے گئے تھے، ملتان پنجاب میں، جی 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 تو وہاں تشریف لے گئے تھے. آپ کو انتظار تھا، آپ یہ سمجھتے رہے کہ آ جائے گا میرا ترک، آ جائے گا جی خسرو، آ جائے گا، میں اسے اپنا جانشین بنا کے اس دنیا سے رخصت ہوں گا. اللہ. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. جب آخری وقت آیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ وصال بہت قریب ہے، تو آپ پوچھنے لگے، دیکھو باہر کون آیا ہے، باہر کون، دہلیز پر کون آیا ہے، دیکھو. جی گھر سے کوئی جاتا باہر، دیکھتا کہ کوئی نہیں ہے، آ کے بولتا کہ کوئی نہیں ہے باہر. جی پھر آپ وقفے سے پوچھتے رہتے تھے کہ باہر کون آیا، دیکھو کوئی نہیں آتا ہے، کوئی نہیں آیا. آخر میں وصال کا بہت ہی قریب وقت تھا، آپ نے پوچھا کہ دیکھو دروازے پر کون آیا ہے. آپ کی خادمہ گئی، جا کے آ کے سنایا کہ حضور نصیر آئے ہوئے ہیں. جی جی سبحان اللہ. تو مسکرا کے کہا کہ نظام چاہے خسرو کو، پیا چاہے نصیر کو. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ بلاؤ. خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی تشریف لائے. جی 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 کہا کہ خسرو نہیں آیا ہے اور آئے گا بھی نہیں، میں نے وصال کے بعد ہی آئے گا وہ. اللہ. اور یہ خلافت میں اس سلسلے کی سجادہ نشینی تم کو دیتا سبحان اللہ. ہوں آپ کو. تو نظام الدین محبوب الہی کو تو اولاد ہی نہیں تھی، آپ نے نکاح ہی نہیں فرمایا جی نظام الدین محبوب الہی نے. تو اس طرح آپ کے جانشین بیٹے تو نہیں بنے، آپ کے بیٹے تھے ہی نہیں، نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. تو اگر سجادہ نشین کسی کو بنایا جا رہا ہے اور اس گروپ میں کوئی اہل علم نہیں ہے، بس ایک کمیٹی بنا کر کے کسی صدر کو یہ کہنا کہ یہ سجادہ نشین ہے، وہ اپنے آپ کو ہی بنا لے، یہ صحیح نہیں. یہ خود سے تو سجادہ نشین بن نہیں سکتا کوئی. نہیں بن سکتا. جی. جب اولیاء اللہ کی بات ہو ہی چکی ہے تو ایک اور عوام میں یہ چیز مشہور ہے اور مشہور کرتے بھی ہیں، ایسے بنام پیر جو اپنے آپ کو پیر تو کہتے ہیں اور ان کے چند مریدین بھی ہوتے ہیں، لیکن
یہ کہہ کر کے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم معرفت والے ہیں، ہم تصوف والے ہیں. یہ مولوی کا کیا، وہ شریعت والا ہے، وہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو کعبے میں نماز پڑھ کے آئے، آنکھ بند کرتے ہیں تو مدینے میں پہنچ جاتے ہیں. یہ بزرگوں کی الگ شان تھی، لیکن یہ اپنے آپ کے لیے بھی وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت والے لوگ الگ ہیں، ہم شریعت والے نہیں ہیں، ہم معرفت اور طریقت والے ہیں، حقیقت ہمیں ملی ہے، تصوف ہم جانتے ہیں. تو کیا شریعت، طریقت، معرفت، تصوف یہ الگ چیزیں ہیں، یا پھر ایک عام انسان کے لیے معرفت کے ڈیفینیشن، اس کے اگر معنی سمجھنا ہو معرفت اور تصوف کا، وہ کیا ہوگا؟ بنگلور ایک شہر ہے جی ہندوستان کا. جی بنگلور جی بنگلور وہی ہے جو ہندوستان کے اندر ہے. جی اگر میں کہوں کہ بنگلور ایک شہر ہے یورپ کا، جی بنگلور ہندوستان کا شہر نہیں ہے. بنگلور یورپ کا ایک ملک ہے ہالینڈ، اس کا ایک شہر ہے، سٹی ہے. جی تو میں آپ یہی کہیں گے ان مولوی صاحب کو، مولانا کو بنگلور کیا ہے معلوم ہی نہیں. بالکل، یہ بنگلور کے بارے میں جانتے ہیں. جو ہندوستان کا ایک حصہ ہے، یہ خطہ ارض ہے، وہ ہے بنگلور. جی میں کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ کہلانے والا ملک جو ہے، اس کا ایک شہر ہے جی بنگلور، ہندوستان کا کوئی شہر نہیں. تو یہ بنگلور کی تعریف ہی نہیں ہوئی. جی اسی طرح جو معرفت کو شریعت سے علیحدہ کوئی چیز بتا رہا ہے، جی اس نے معرفت کی کا علم حاصل نہیں کیا، اسے معلوم ہی نہیں کہ معرفت کیا ہے. شریعت جسے کہتے ہیں جی اسی کے اندر ہے طریقت. شریعت کے اندر سے طریقت کو نکال لیا جائے جی تو وہ گمراہی ہے، سفسطہ ہے، زندقہ ہے، بے دینی ہے، کفر ہے، الحاد ہے، شرک ہے، جہنم میں لے جانے والا عقیدہ ہے، اور جہنم میں لے جانے والا رویہ ہے. اللہ اکبر. شریعت کے اندر سے اگر حقیقت اور معرفت کو نکال لیا جائے جی تو حقیقت و معرفت بکواس ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے، بدترین قسم کی سفاہت اور بے وقوفی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. طریقت وہی ہے جو شریعت کے اندر ہو، شریعت سے تصادم کرنے والی نہ ہو. حقیقت وہی ہے جو شریعت کے عین مطابق ہو، شریعت کے اندر ہو، شریعت کے دائرے میں ہو. معرفت وہی ہے جو شریعت کے اندر ہو، شریعت ہی کا ایک حصہ ہے جسے ہم طریقت کہتے ہیں، شریعت ہی کا ایک حصہ ہے جسے ہم حقیقت کہتے ہیں، شریعت ہی کا ایک حصہ ہے جسے ہم معرفت کہتے ہیں. جی 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 اللہ اکبر. اگر اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معرفت ہے کیا. شریعت یہ سمجھ میں آ گیا کہ فلاں چیز کا حکم کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یا پھر وضو میں اتنے فرائض ہیں، شریعت میں یہ معاملہ ہے، سنت اتنے ہیں، واجبات اتنے ہیں. اگر معرفت اصل میں کیا ہے؟ معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو. عرف یعرفو سے معرفت مصدر ہے، عرف یعرفو معرفتاً فہو عارف، جی عرف یعرفو عرفاناً فہو عارف. جی معرفت یا عرفان پہچاننے کو کہتے ہیں، تو ریکگنائز، پہچاننا، پہچان. یہ ہے معرفت. معرفت کا لغوی معنی اب ایک ٹیکنیکل ٹرم بن گیا معرفت، خدا کو پہچاننا. پہچان. خدا کو پہچاننا کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے خدا کی جو پہچان دی ہے، جسے عقائد اہل سنت میں خدا کی پہچان کا حصہ سمجھیں گے ہم، جی جی وہ ہے شریعت، وہ ہے معرفت. معرفت. یعنی جو عالم ظاہر ہیں، علم شریعت رکھتے ہیں علماء، جی وہ بھی عارف کامل ہیں، اللہ. عارف ہیں خدا کے. کیا عالم دین خدا کو نہیں پہچانا؟ عالم دین کہہ رہا ہے خدا ایک ہے، اس کا خدا کو ایک ماننا، ایک جاننا، کیا یہ خدا کی معرفت نہیں ہے؟ خدا کو پہچاننا نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا.
تو کیا یہ خدا کی معرفت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے توریت نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر، تو انجیل نازل فرمائی عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام پر، جی. اور قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر. جی. یہ معرفت ہی تو ہے. اوف. عالم دین یہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنے غضب کا مظہر بنایا، جلال کا مظہر بنایا جہنم کو، جی. جہنم کو پیدا کیا. خدا کی وہ معرفت پیش کر رہے ہیں. خدا وہی ہے جس نے جو جہنم کا خالق ہے، خدا وہی ہے جو جنت کا خالق ہے، نوروں کا خالق ہے، جنت کی نعمتوں کا خالق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم میں کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب خدا کی ملکیت میں ہیں، خدا ان کا مالک حقیقی ہے. یہ معرفت ہے، خدا کی پہچان ہے. سبحان اللہ. تو عقائد اہل سنت و جماعت جن کو کہتے ہیں ہم، یہ خدا کی معرفت ہے. عقائد اسلامیہ جسے کہتے ہیں خدا کی معرفت ہے. اب کچھ ایسی باتیں خدا کی معرفت کی ہیں، وہ عقائد اہل سنت و جماعت ہی کا کنٹینیویشن ہے. جی جی. لیکن وہ باتیں سب پر جاننا فرض نہیں، فرض نہیں ہے. ہر مسلمان پر جاننا فرض اور واجب نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان اتنی گہری باتیں سن کر سمجھ نہیں سکے گا، گمراہ ہو سکتا برا ہے. ہو سکتا ہے. لہٰذا پیران سلسلہ نے، اکابر امت نے ایسے عقائد اسلام جو سب نہیں سمجھ سکتے، ہر مسلمان نہیں سمجھ سکتا، تو وہ اہل کے لیے چھانٹ دیے کہ جو ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، اتنی ذہنی پرواز ہے اس کی، اسے ان باتوں کا علم دیا جائے. اور جو یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے ان مسلمانوں سے ان باتوں کو اللہ. ڈسکس نہ کیا جائے. تو یہی جو خانقاہوں میں جو اور یہ حضور سے چلا رہا ہے. جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خاص صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصحاب صفا میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. جی. حضور خلوت و جلوت میں حضور کے ساتھ رہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. آپ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے 2 طرح کا علم لیا. اللہ سبحان اللہ. الفاظ تو یہ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 پیمانے لیے، 2 برتن لیے. جی. فاما احدہما فبسطتہ فیکم، ان میں سے ایک پیمانہ علم میں نے تم سب میں عام کر دیا، پھیلا دیا، سب کو بتا دیا. جی جی جی. واما الاخر، اور جو دوسرا علم، جو دوسرا پیمانہ علم کا میں نے حضور سے لیا، دوسرا ظرف علم سے بھرا، علم دین سے بھرا ہوا میں نے رسول اللہ سے لیا. فَلَوْ بَسَسْتُهُ فِيكُمْ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، اگر وہ علم میں تم میں عام کروں، اس برتن میں جو علم تھا وہ پیش کروں، تو میری یہ گردن اڑا دی جائے گی. اللہ اکبر. تو انہوں نے رسول اللہ سے جو کچھ بھی سیکھا جی. پیش نہیں کیا، جسے پیش کر سکتے تھے وہ حصہ پیش کیا جی. علم دین کا، جسے سب نہیں سمجھ سکتے سمجھنے والوں تک اسے ان کو محدود رکھا. سبحان. وہی ہے جسے ابو ہریرہ نے چھپایا، وہی ہے طریقت، حقیقت، معرفت، علم باطن، علم لدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حضور ماشاء اللہ کافی علمی سوالات بھی ہوئے اور جوابات بھی ہمیں ملے. اب پھر ان سے تھوڑا سا ہٹ کر کے میں تھوڑے پرسنل سوال کی طرف آتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ جو لوگ بھی آپ سے آشنا ہیں، جو لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تعلق رکھتے ہیں، ماشاء اللہ ایک لاکھوں لوگوں کا سمندر ہے جو آپ سے واقف ہے. وہ جانتے ہیں کہ آپ کتنے بہترین شاعر ہیں، کتنے عمدہ شاعر ہیں، ماشاء اللہ فن شاعری کا آپ شوق رکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ شاعری کا شوق، لکھنے کا جو آپ کے کافی کلام ہیں، تو یہ لکھنے کا شوق آپ کو کب سے پیدا ہوا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے 10 سال کی عمر میں شعر کہے، نعتیہ شعر. سبحان اللہ. 10 سال کی عمر سے مجھے اس وقت بس ابتدائی جی تعلیم حاصل تھی. میں نے شعر کہے تھے، والد صاحب کو سنائے بھی. آپ خوش ہوئے، تعریف کی، کہا کہ یہ بورن پوئٹ ہے، یہ پیدائشی شاعر ہے یہ. اللہ سبحان. اور کہا کہ گرائیں گے بجلی جواں ہوتے ہوتے،
ابھی تو بچہ ہے یہ، سبحان اللہ. گرائیں گے بجلی جمع ہوتے ہوتے، یہ جی. کہا تھا. اس وقت کا جو شعر میں نے کہا تھا وہ نظر کرم کا طالب سارا جہاں محمد، یہ 10 سال جی جی، شاعری ہے. سبحان خاطر تمہاری ہیں یہ کونوں مقام محمد، اللہ. تحمید کی تمہارے قابل کہاں یہ عالم، تحمید کی تمہاری قابل کہاں یہ عالم، تحمید کی تمہاری قابل کہاں یہ عالم، وہ ہے جہاں محمد تم ہو جہاں محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور اگر آپ کو یاد ہے کہ جتنے بھی آپ نے کلام لکھے ہیں جی، تو اس کی گنتی یاد ہوگی کتنے کلام آپ نے لکھے ہوں یا اندازاً؟ اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے. کچھ اشعار مجھے یاد ہیں اس وقت. جی 1983 سے پہلے کے پہلے میں نے یہ شعر کہا تھا، نعت کا شعر جی جی کہ عرض تمنائے دل کیجئے با چشم نم، عرض تمنائے دل کیجئے با چشم نم، بارگاہ حسن میں جنبش لب ہے گناہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور کیونکہ آپ خود ایک عمدہ شاعر ہیں اور فن شاعری کیا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، تو آپ کے کوئی پسندیدہ شاعر ہیں جو آپ اکثر ان کے پڑھتے ہو یا سنتے ہو؟ نعت گوئی کے حوالے سے، اردو نعت گوئی کے حوالے سے میں کیا عرض کروں کہ میرے 8ویں دادا پیر، میرے 8ویں دادا پیر سیدنا شاہ کمال ثانی، جنہیں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جامع دکن کا خطاب دیا تھا. سبحان اللہ. دکن کے ملا جامی، سبحان اللہ. ساؤتھ انڈیا کے ملا جامی، جی ٹیپو سلطان نے انہیں لقب دیا تھا جی جی. خطاب. اور شاہ کمال ثانی ان کا نام ہے، وہ ہم عامریوں کے 8ویں دادا پیر ہیں. جی ان کا کلام جو ہے وہ میں تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. سبحان اللہ. شاہ کمال علیہ رحمہ شاعری کے حوالے سے بھی، اردو شاعری کے حوالے سے بھی میرے کیا کہتے ہیں کہ ہیرو ہیں اور بطل ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. سبحان اللہ. اس شاعری میں انسپریشن انہی سے آپ نے لی ہے. جی جی، سبحان اللہ. خصوصاً نعت گوئی کے حوالے سے جی جی جی. ان کا عارفانہ کلام، معرفت کا کلام تو جواب نہیں ہے. پوری اردو لائبریری چھان جائیے آپ، ایسا معرفت کا شاعر آپ کو نہیں ملے گا. کوئی دو اشعار اگر آپ کو ذہن میں ہو حضرت؟ ان کا سارا دیوانی میرے حافظے میں محفوظ ہے، سمجھیے، سبحان اللہ. ترتیب کے ساتھ نہیں. جی جی. وہ فرماتے ہیں کہ معرفت کے ملک کی فرما روائی بس مجھے، معرفت کے ملک کی فرما روائی بس مجھے، جی عالم اسرار کی کشور کشائی بس مجھے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ خاقان و جم و خیسر و فغفور و نجاشی، یہ بادشاہ ہیں. خاقان جی جی چائنا کا بادشاہ، جی. اللہ اللہ. نجاشی حبشے کا بادشاہ، جی مختلف بادشاہوں کے نام لیے، لیکن فرماتے ہیں خاقان و جم و خیسر جی روم کا بادشاہ، خیسر روم. خاقان و جم و خیسر و فغفور و نجاشی، تجھ درگہ والا کے ہیں خدام و حواشی. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، آپ کے دربار کے یہ خادم ہیں، نوکر ہیں یہ. بے شک. خاقان و جم و خیسر و فغفور و نجاشی. اس کے بعد یہ شعر تو اپنی مثال آپ ہے. جی فرماتے ہیں کہ قرنین کی شاہی ستی اولا، قرنین کی شاہی سے گدائی تیری افضل. سکندر ذوالقرنین جی جی جی. بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت گلوبل تھی، پوری روئے زمین پر ان کی حکومت تھی. جی فرماتے ہیں کہ ان کی شاہی سے، ان کی بادشاہت سے یا رسول اللہ آپ کے در کی گدائی افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرنین کی شاہی سے گدائی تیری افضل، مولائی یہ عالم ستی اولا تیری تاشی.
ساری کائنات کا مولا بننا، آقا بننا، اس سے بہتر ہے کہ کوئی آپ کا غلام بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تیرے در کے جو غلام ہیں وہ امت کے وہ امام ہیں، یہ بھی سبحان اللہ، بے شک۔ میں اپنی طرف سے 2 جملے عرض کرتا ہوں جی بالکل، اس سلسلے میں، آپ ہی کا میری گفتگو تشنا رہ گئی۔ جی اردو شاعری کے حوالے سے، اردو نعتیہ شاعری کے حوالے سے جی جی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، سے میں بے حد متاثر ہوں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے اشعار یہ بھی میرے حافظے کی زینت ہیں، انشاءاللہ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، سبحان اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ، اور وہ کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پا مردان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ یاد آیا مجھے، تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب، میرے سرکار کے عرب جی کی صحرا ریگستان کی دھول جو ہے جی، وہ صبح سویرے کے آئینے کی تاب ہے، چمک ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے کیسے استعارے پیش فرمائے ہیں۔ اور غازۂ روح قمر، غازہ آپ نے سنا ہوگا، غازہ ایک لفظ ہے جی جو حسینائیں ہوتی ہیں، خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے چہرے پر غازہ لگاتی ہیں اچھا، تاکہ حسن میں نکھار پیدا ہو۔ وہی سجنے سنورنے کا ایک، ہاں سر، ایک سامان۔ جی تو فرماتے ہیں چاند کے چہرے کا غازہ جی، دودھ چراغان عرب، حضور کے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے چراغوں کا دھواں جو ہے وہ چاند کے چہرے کا غازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنے کے لیے بھی علم والا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں یہ ہمارے بھی علم میں نہیں تھا، جب آپ نے اس کو سمجھایا تبھی ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور، آپ کو ابو الاحسان اور بحر العلوم کے القابات سے نوازا گیا، تو اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے؟ کہ کن لوگوں نے آپ کو یہ القابات سے نوازا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ میرے دادا پیر علیہ الرحمہ نور المشائخ سید نوری شاہ الحسنی والحسینی چشتی قادری جی جعفری الجیلانی الخلفائی قدس اللہ سرہ العزیز نے میں نے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جی کہ دوائے درد بے درمان نوری، میرا سودا میرا ارمان نوری، ملا تجھ سے خدا تجھ سے محمد، ملا تجھ سے خدا تجھ سے محمد، نہ بھولوں گا تیرا احسان نوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو انہوں نے یہ شعر سن کے کہا یہ ابو الاحسان ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابو الاحسان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ احسان کرنے والا، احسان والا، احسان کرنے والا، یہ تو ظاہری معنی ہیں۔ جی اہل طریق کے پاس احسان ایک ٹرمنالوجی ہے، ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ جی، احسان کہتے ہیں معرفت کو، علم الاسرار کو، علم التوحید کو۔ سبحان اللہ، سبحان ابو الاحسان، جی۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہے بحر العلوم کا لقب آپ کو کب آتا ہے؟ میں نے ایک کتاب لکھی تھی، انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا، یہ آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جس کا 4 یا 5واں ایڈیشن چھپ چکا ہے۔ جی پہلا ایڈیشن 2008 میں چھپا تھا، پہلا ایڈیشن۔ جی اس وقت میرے والد گرامی باقاعد حیات تھے۔ جی 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 2014 میں آپ کا انتقال ہوا، جی 20 سال ہوا۔ تو میں نے پہلی کاپی پیش کی جی والد گرامی کو۔ وہ جو کتاب تھی میری، اس کا عنوان وحدت الوجود اور پیر عامر کلیمی شاہ، سبحان اللہ، یہ عنوان تھا۔ تو وہ کتاب جب میں نے پیش کی تو آپ نے فرمایا یہ بحر العلوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بحر العلوم تو ہوں ہی نہیں، میں تو علم کا خطرہ بھی نہیں، لیکن چونکہ آپ نے اپنی زبان سے فرمایا تو میرا یہ اللہ تعالیٰ سے امید واسق ہے مجھے کہ اللہ مجھے بحر العلوم بنا دے گا، اور میں ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، لہٰذا میں تبرکاً اسے
ہمارے ناقص علم کے نظریے سے ہم دیکھتے ہیں تو بے شک آپ بحر العلوم نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ امت پر دراز فرمائے, آمین. اچھی صحت عطا فرمائے آپ کو آمین. ماشاءاللہ. اور یہ دونوں القابات بزرگوں کے عطا کیے ہوئے ہیں جی. اور بے شک بزرگ جو دیکھتے ہیں وہ آگے کا دیکھ کر کے جو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. حضور جب شاعری کی بات ہوئی اور بحر العلوم یہ ان ٹائٹلز کی بات ہوئی تو آپ کی تصانیف کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ کتاب آپ نے لکھی. تو آپ کی تصانیف کی اور کتنی تصانیف آپ نے لکھی اس کے بارے میں؟ میری تصنیف جس کا میں نے ذکر کیا, جی جس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں. جی ہمارے سید سجاد صاحب نے کہا کہ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے, تو ہمیں بار بار اس کے نئے ایڈیشن چھاپنے چاہیے. جی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چھاپوں گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ میں نے کہا یہ آپ کا حق ہے, آپ ضرور چھاپیں. ماشاء اللہ. اور بیعت اور پیر عامر کلیمی شاہ, اور ایک کتاب ہے میری بیعت اور پیر عامر کلیمی شاہ, وہ کافی ضخیم ہے, کوئی 400 سے زیادہ اور 500 سے کم صفحات ہیں. وہ بھی 1910 میں چھپ گئی, جی 2010 میں 2010 میں وہ اس کی اشاعت ہو گئی. ان کے علاوہ حضرت سیدنا مخدوم عبدالحق صابی رحمۃ اللہ علیہ علمی اور روحانی دینی شخصیات میں آپ کا نمایاں مقام ہے. دستگیر صاحب عبداللہ صابی رحمۃ اللہ علیہ جی, ان کی کتاب مایۂ ناز کتاب جی جو آج بہت کامیاب ہے کسی لائبریری میں, وہ میرے والد گرامی کی لائبریری میں تھی. جی تو میں نے اس کا ترجمہ کیا. سبحان اللہ. اور فٹ نوٹ پر جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں مشکل مقامات کی شرح بھی کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتاب, اس کتاب کا نام حضرت نے رکھا میزان التوحید, جی اور میں نے ترجمے کا نام رکھا البیان الوحید. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ بزرگ ہیں جو قطب مدراس کہلاتے ہیں, خود مدراس کہلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور یہ مختصر سے سوالات تھے. آپ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا. اور حضور جیسے کہ آپ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے چینل میں اولیاء اللہ کی ہسٹری پر بھی کام ہو رہا ہے, ویڈیوز آتے رہتے ہیں, اور یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے پوڈ کاسٹ کا. تو آپ کچھ اصلاح فرمائیں ہماری, اور ہم کیا سدھار پیش کر سکتے ہیں, یا آپ کے کچھ تاثرات پیش فرمائیں. آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت قابل تعریف ہے, اور آپ کا یہ جو مشن ہے کہ صحیح طریقت کو, صحیح شریعت کو لوگوں تک پہنچایا جائے, صحیح شریعت, صحیح سنیت, صحیح عشق رسول, صحیح معنوں میں تقوی, اور صحیح معنوں میں پیری, مریدی, فقیری, درویشی کیا ہے, اس سے لوگوں کو, عوام المسلمین کو آگاہ کیا جائے. یہ آپ کا ہدف ہے. جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مبارک ہدف ہے. آپ نے بہت اچھے عنوان کو چنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے چینل کو دن دونی ترقی عطا فرمائے, اور آپ کو صحت دے, عافیت عطا فرمائے, آپ کے جذبے کو اللہ قبول فرمائے, اور آپ کو بڑے پیمانے پر, بہت بڑے پیمانے پر دین متین کی تبلیغ اور اشاعت کا مبارک کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو حضور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہماری ٹیم طیب الرحمن قادری صاحب اور حسین اشرفی صاحب اور نواز عامری صاحب, ماشاءاللہ ان تمام کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جن کے کاشانے میں یہ ویڈیو شوٹ ہو رہا ہے, جن کے گھر میں انتظام کیا سید سجاد صاحب, اور ان کی نوری فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ ہی کے شہزادے حضرت سید محمد ابو ذر صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سید صاحب نے بھی کافی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کانٹیکٹ میں رہیں, اور یہ پوڈ کاسٹ جو عمل میں آیا ہے ان کا کافی ہاتھ ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کے بھی اقبال کو بلند فرمائے. اور ناظرین کافی اچھا پوڈ کاسٹ رہا, اور اتنے پوڈ کاسٹ میرے شوٹ ہوئے. یہ جو پوڈ کاسٹ تھا بالکل مختلف تھا, الگ تھا, جس میں کافی چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی کافی چیزیں سیکھی ہوں گی. تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں,
اور کوشش کریں کہ اس چیز پر ہم آپ اور اپنے دوستوں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں. اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں. تو حضور ہمارے چینل کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں گے. آپ سید سجاد صاحب اور آپ کی ٹیم تشریف لائیں. جی سر عطر کا تحفہ ہے. جزاک اللہ خیرا. یہ میری وحدت الوجود اور پیر عامر کلیمی شاہ یہ شخص نے. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آقا